ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، یعنی 1 مہینے تک اگر کوئی شخص گھوڑے پر سفر کرے اور وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو جو وہ فاصلہ طے کرتا ہے اس سے زائد فاصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح میں ہوا میں اڑ کر طے فرما لیتے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تنہا ہوا میں نہیں اڑتے، بلکہ لاکھوں جنات، انسان، پرندے، درندے، چرندے، یہ پوری فوج آپ کے ساتھ اڑتی اور آپ کو ہوا جہاں آپ چاہتے وہاں پہنچا دیتی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا جو 3 دن سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر مہینے میں 3 دن جاری رہتا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے وہ جو ان کے آگے کام کرتے ان کے رب کے حکم سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مطیع و فرمانبردار کیا، جنات آپ کے حکم پر کام کرتے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری نہ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے جو وہ چاہتے، اونچے اونچے محل اور عالیشان عمارتیں، مسجدیں، انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں، درندوں اور پرندوں وغیرہ کی، تانبے، بلور، پتھر وغیرہ سے جنات تصویریں بناتے، مجسمے بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تصویر بنانا حرام ہے۔ وہ جفان کل جوابی، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن، تھال، اتنے بڑے بڑے تھال کہ ایک لگن میں 1000 آدمی کھانا کھا لیتے۔ وہ قدور راسیات، اور لنگردار دیگیں جو اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں، سیڑھیاں لگا کر ان پر لوگ چڑھتے تھے اور ان میں کھانا پکتا تھا، ایک ایک دیگ میں ہزاروں آدمیوں کا کھانا پکتا۔ یہ یمن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا، اے داود والوں شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اس کی عبادت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے شکر کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ اللہ ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ اپنے فضل سے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کے واسطے سے اولیاء یہ علم حاصل کرتے ہیں۔ جنات غیب نہیں جانتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے
اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصے پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور اپنے کام کاج میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ 1 مہینے 2 مہینے اور اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ کی نماز بہت دراز ہوتی تھی، طویل ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے، انہیں معلوم نہ چلا، اور وہ اپنے کام کاج میں خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا، اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر آ رہا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جنوں کو ان کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے، تأکل من سأتہ، کہ سلیمان کا عصا کھاتی تھی، فلما خر، پھر جب سلیمان زمین پر آئے، تبینت الجن، جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، تبینت الجن، جنوں کی حقیقت کھل گئی، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے اور 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف شاقہ نہ اٹھاتے، اتنی محنت و مشقت میں نہ پڑتے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ نے شیاطین کو، جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف ایک روایت کے مطابق 53 سال کی ہوئی، 53 سال۔ 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ مقرر ہوئے اور 40 سال آپ نے حکمرانی فرمائی۔